السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج کا جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے دیدار الہی کی عظیم دولت کس کے لیے۔ عزیزو، دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھ عطا فرمائی ہے، اس آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنی قوت نہیں ہے اور اتنی جرأت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور فرمایا: اللہ رب العالمین، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اے نبی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ تم میرے منتخب بندے ہو، برگزیدہ بندے ہو، نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتے، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے پیغمبر، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ پہاڑ کے پاس اور اس پہاڑ کو دیکھو۔ طور سینا پہاڑ روایات میں آتا ہے، چلے جاؤ اس پہاڑ کے پاس۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور آواز آئی: اے پیغمبر، تم غور سے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری طاقت سے، میری قوت سے وہ صحیح سالم رہا تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر وہ صحیح سالم نہ رہا تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف توجہ ڈالی اور نگاہ کو ڈالا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی جو تجلی وہاں پر ظاہر کی تھی وہ کتنی تھی؟ تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے انگلی کے اندر جو یہ ناخن نظر آ رہا ہے، اس ناخن کو 100واں حصہ کیا جائے، یعنی کہ ایک حصہ اللہ رب العالمین نے اپنی نور کی جو تجلی ہوتی ہے، روشنی، اس پہ پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ پہاڑ اس نور کو برداشت نہ کر سکا، چنان ٹکڑے میں ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن میں آیا ہے: وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا نور ہے، تو
میرے عزیزو اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ خواہش کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں، یہ چاہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، تو میرے عزیزو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہاں اللہ کو ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حدیث جبرائیل میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ بھلائی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک یراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ یعنی اگر تم کوئی عمل کرو، اگر تم کوئی نیک عمل کرو تو اپنے دل کے اندر یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو پائے تو کم سے کم یہ سوچو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل کو میرا رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس نہج سے اور اس طریقے سے ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کیا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا جو ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا اس میں یہ کیفیت پیدا ہو پاتی ہے یا نہیں پیدا ہو پاتی ہے؟ اگر پیدا ہو جاتی ہے تو فبہا و نعما، اور اگر پیدا نہیں ہوتی میرے عزیزو، تب تو میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو بہت ہی سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی آتا ہے کہ وہ حنان ہے، وہ منان ہے۔ اسی کے تعلق سے کہ کسی نے سوال کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کہ حنان کے معنی کیا ہوتے ہیں اور منان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ الذی یقبل الی من اعرض۔ حنان کا معنی یہ ہے کہ الحنان الذی یقبل الی من اعرض، یعنی اللہ کا وہ بندہ جو اللہ سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کی طرف آتا ہے، اس کو بلاتا ہے کہ اے میرا بندہ، تو کیوں دنیا کی چیزوں میں بھٹک گیا ہے؟ کیوں دنیا کی خواہشات میں لگ گیا ہے؟ کیوں دنیا کی ضرورتوں میں اپنی اصل زندگی کو بھول گیا ہے؟ چنانچہ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو اس میں اللہ کا ایک نافرمان بندہ آئے گا۔ اللہ کا جو نافرمان ایک بندہ آئے گا، وہ سامنے آ کر عرض کرے گا، الہ العالمین، پوری دنیا کے اندر جتنی زمین ہے، پوری دنیا کا اندر جتنا خلا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا خلا ہے، اس کے عوض میں میں آپ کو اتنا مال دیتا ہوں، الہ العالمین آپ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے چھٹکارا دے دیجئے، جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لیجئے۔ تو الہ العالمین عرض کریں گے، اے الہ، اے میرے بندے، تو دنیا میں تو مجھے یہاں اتنا مال دے رہا ہے، میں تو تجھ سے ایک تھوڑا سا مانگا تھا، تھوڑا سا میں نے تجھ سے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اے میرے بندے، تم دنیا میں رہتے ہوئے ساتھ ہی میں دنیا کا بھی کام کیجئے، زندگی بھی بسر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ تم میری منشا کے مطابق زندگی گزاریے۔ تو میں تو تھوڑا سا مانگا تھا، آج تو مجھے اتنا دے رہا ہے، لیکن اتنا دینے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا جو تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا وہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو وہاں اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور منان کے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ منان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احسان اگر کوئی بندہ کسی پر کرے تو اس کو احسان نہ جتلائے، یعنی کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کی، مثلا آپ لوگوں میں سے کسی انسان کی کسی نے مدد کر دیا، کسی بندے کے کسی بندے نے مدد کر دیا، تو اب یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کا احسان کیا ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، تو چاہیے کہ ہم اس احسان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم نے کبھی بتا دیا تو میرے عزیزو آپ کا احسان کیا ہوا اس کا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو احسان کیا تھا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ناطے، اور اگر آپ نے کسی کو بتلا دیا کہ ارے بھائی ہم نے فلاں کا کام بنا دیا اور اتنی ضرورت تھی، وہ ضرورت اس کی پوری کر دی، اب آپ نے یہ بات بتا کر دوسرے کو گویا کہ اس کی آپ توہین کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو شریعت اسلام میں کسی کی توہین کرنا یا کسی کو ذلت کا سامنا کرانا یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم احسان ضرور کریں، ہم ایک دوسرے کے مدد ضرور آئیں اور ایک دوسرے کا مدد ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب العالمین خوش ہو جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں تو میرے عزیزو جیسا کہ حدیث جبرائیل آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کریں تو اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو ہم کوئی بھی عمل کریں گے، چھوٹا سا چھوٹا عمل کریں گے تو اس میں اخلاص آئے گا، اس میں تواضع آئے گا، اس میں للہیت آئے گی، اور اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے بھی محبت کریں تو اس میں بھی اللہ کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ جیسے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو دعویٰ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت کریں تو یہ بتلائیں کہ ہم اللہ کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسی کو دیں تو یہ بھی کہیں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں یا کسی سے محبت کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں اس ناطے کہ یہ اللہ، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ اللہ کے نزدیک بڑا مقرب ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، اس ناطے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری نگاہ میں اچھا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے نفرت کریں تو مثلا اس کے عادات نہیں صحیح ہیں، اس کے رویے صحیح نہیں ہیں، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، اس کی زندگی اسلام سے بالکل ہٹ چکی ہے، اس ناطے ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو دیں تو ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں، یتیم کی مدد کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو ایک امام ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 30 سے زائد روایات نقل فرماتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں دنیا میں تو اللہ کا دیدار تو نہیں ہوگا، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اگر حضرت ابن قیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار دنیا میں تو ہونا مشکل ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن آخرت میں یقینی ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہونا لازمی ہے، وہاں ہر
بشر، ہر بندہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے جائیے میرے بھائیوں مسلمانوں کہ دنیا جنت کی ہر چیز مسلمانوں کے لیے عزیز ہوگی، مسلمانوں کے لیے محبوب ہوگی، لیکن وہاں جو سب سے زیادہ محبوب ہوگی اور سب سے زیادہ جو بندہ خواہش اور تمنا کرے گا وہ یہ ہوگا کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور جب اللہ کا دیدار جنت میں نصیب ہو جائے گا تو میرے عزیزو جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جنت کے جتنے بھی آرام دہ چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے نزدیک یعنی کہ اللہ کے دیدار کے نزدیک ہیچ ہو جائیں گی، یعنی کہ بہت ہی فیکے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، یعنی کہ زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، اس زندگی کو ہم قیمتی بنائیں۔ قیمتی کیسے بنے گی؟ قیمتی اس وجہ سے بنے گی اور اس طریقے سے بنے گی کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مواتی للہ رب العالمین، یعنی کہ میرا نماز پڑھنا اور میرا کھانا پینا اور میرا زندہ رہنا اور جو بھی عمل کرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، پورا تہیہ کرے اور عزم کرے، اور اس کے بعد شام کو پھر محاسبہ کرے کیا ہم نے جو اللہ کے سامنے عہد لیا تھا کیا اس کو پورا ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر عہد کو پورا کیا تو خوش ہونا چاہیے اور شکرانے کی نماز ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا تو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کیا ہم نے 24 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹے کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے اور اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، تو اس طریقے سے وہ انسان اللہ کے نزدیک مقرب بن سکتا ہے، اللہ کے نزدیک چہیتا بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ دن آنے سے پہلے اپنی زندگی سدھارنے کی اور اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ چاہے جوان ہو، اب وہ چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ہر انسان ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی آخرت کو بنانے کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہ چند روزہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اور آخرت کی منزل ہم سب کی آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ملک ہندوستان کے حالات کو بہتر فرمائے۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔